یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ پاسپورٹ انڈیکس 2022 ایشو ہو گیا ہے اور یہ ہر سال ایشو ہوتا ہے۔ اس میں جتنے ممالک ہیں دنیا میں ان کے پاسپورٹ کو ریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی ریٹنگ کیا ہے، اور ریٹنگ کے 2-3 پیمانے ہیں کہ پہلے تو جس ملک کا پاسپورٹ ہے کتنے ممالک میں آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں، یا پھر ویزا آن ارائیول ملتا ہے، یا پھر اگر آپ اپلائی بھی کریں ویزا کے لیے تو آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوتی، 1-2 دن میں ہی آپ کو یا 1 دن میں ہی ویزا مل جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی پیمانے ہیں جس کی بنیاد پہ پاسپورٹ کی ریٹنگ ہوتی ہے۔ اس دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا یہ کہ اس سال جو سب سے زبردست پاسپورٹ کہتے ہیں کہ بہترین پاسپورٹ ہے اگر کسی ملک کا تو وہ یو اے ای کا ہے۔ یو اے ای کا پاسپورٹ نمبر 1 ہے اس سال، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، او آئی سی کا ملک ہے، اور یو اے ای کا جو ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 170 ممالک میں آپ فریلی ٹریول کر سکتے ہیں، ویزا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو اے ای کا پاسپورٹ کتنا زبردست ہے۔ اس کے بعد مختلف یورپین ممالک آتے ہیں جس میں جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، لگزمبرگ بھی ہے، اور کافی جو ہے اس میں، اور پھر یو ایس کا نمبر 19 ہے بہترین پاسپورٹ کی لسٹ میں، اور اسی طرح جو برطانیہ کا پاسپورٹ ہے اس کا نمبر ہے 26واں۔ تو یہ وہ لسٹ ہے۔ اب یہاں پہ ساؤتھ ایشیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالدیو جو ہے، مالدیوز، اس کا پاسپورٹ سب سے بہتر ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، کیونکہ اس کا نمبر 105 ہے اس لسٹ میں۔ اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان سب سے آخر میں ہے، پوری لسٹ کے آخر میں ہے، اس کا 199 نمبر ہے۔ بھارت اور پاکستان کہاں کھڑے ہیں؟ بھارت کا جو نمبر ہے وہ ہے 140 نمبر پہ ہے، جبکہ پاکستان کھڑا ہے 196 پہ۔ کوئی اچھا مارکنگ نہیں ہے ہماری، ہم کوئی زیادہ افغانستان سے دور نہیں ہیں، ہمارے درمیان سیریا اور عراق ہی آتے ہیں۔ تو پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ صرف 10 ممالک ایسے ہیں جس پہ آپ بغیر ویزے کے ٹریول کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو چائنا کا جو نمبر ہے وہ 118 ہے، 118 بھارت سے آگے ہے۔ بھارت کا سر میں نے پہلے ذکر کیا، اس کا نمبر 140 پہ ہے۔ رشین فیڈریشن، رشیا کا جو نمبر ہے وہ 87 پہ ہے، اور ٹرکی کا جو ہے وہ 88 پہ۔ تو یہ، اور پھر ایران کا اگر آپ دیکھ لی تو وہ بھی ہم سے آگے ہے، ان کا نمبر 148 پہ ہے۔ تو ایران کا پاسپورٹ بھی اس وقت پاکستان کے پاسپورٹ سے بہتر ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو بہت سے ممالک جو ہیں، اسرائیل فار دیٹ میٹر، اس کا نمبر 51 ہے، حالانکہ بہت سی دنیا اس کو ریکگنائز بھی نہیں کرتی، لیکن اسرائیل کا پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو کافی آپ مطلب 51 جو نمبر ہے برا نہیں ہے اسرائیل کے جو حالات رکھتے ہوئے۔ اسی طرح یوکرین جو کہ اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اس کا نمبر ہے 55۔ تو یہ بھی رشیا سے بہرحال آگے ہے۔ اس طرح ملیشیا کا نمبر آتا ہے 41واں، اور سعودی عرب بھی پیچھے ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس کا نمبر ہے 107 پہ آتا ہے اس کا، اور اسی طرح دوسرے جو گلف کنٹریز ہیں، قطر فار دیٹ میٹر، ان کا 95 پہ ہے، اور کویت کا 97 پہ۔ تو یو اے ای کہاں؟ یو اے ای کا نمبر ٹاپ پہ رینکنگ یا ریٹنگ میں فرسٹ نمبر، اور سعودی عرب کا جو ہے 107 پہ، اور قطر کا 95 پہ، اور کویت کا 97 پہ۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ہے کہ ایک ہی ریجن میں، اور سعودی عرب ایک بڑا ڈیولپڈ کنٹری ہے، سب سے پاورفل کنٹری ہے گلف ریجن میں، لیکن اس کا پاسپورٹ کی جو ریٹنگ ہے البتہ وہ 107 پہ ہے۔
اور جاپان جو ہے وہ ہے 24ویں نمبر پہ. تو یہ اور بنگلہ دیش ہمارے ریجن میں بنگلہ دیش 193 پہ ہے، اور جو نیپال ہے وہ 184 پہ ہے، اور بہرحال ہمارا نمبر 196 پہ ہے، جو کہ کوئی جیسا میں نے پہلے کہا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ویزا ایبولیشن جو ایگریمنٹ ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ سائن کریں. دوسرا اس کا ایک کرائیٹیرین اور بھی ہے کہ ہیومن جو ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ آپ ملک کہاں کھڑا ہے، کیونکہ اس کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر یہ ریٹنگ ترتیب ہوتی ہے. تو ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سے بھی کام کرنا ہے، جو اپنے وہ اس کو بہتر کرنا ہے. لیکن وہ آبویسلی ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہماری اکانومی کسی راہ نہیں پہنچتی، اور پھر اکانومی اس وقت تک آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے صحیح معنی جب تک کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو. تو یہ آپس میں جو چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں، آپ ان کو الگ الگ کر کے نہیں پرسو کر سکتے. تو ہمیں سیاسی استحکام بھی چاہیے، ہمیں اس کے بعد اکنامک ایک لحاظ سے ایک ٹریجیکٹری چاہیے پروگریس کی، ڈیولپمنٹ کی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی. اور جو پھر ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں یو این نے جو سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے اچیو کرنا ہے. ایجوکیشن پہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے. بلکہ گزشتہ روز میں کامسیٹس پہ ایک کانفرنس تھی یوتھ ایسوسیشن آف پاکستان کے انہوں نے ایک آرگنائز کی ہوئی تھی پہچان پاکستان. تو میں وہاں گیا، وہاں پہ اب میں نے اپنی تقریر میں یہی باتیں کی کہ بھئی ہمیں ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنا جو پاکستانی نیشنلزم ہے پہچان پاکستان، اس کو ہم نے آرگینیکلی ڈیولپ کرنا ہے. بلوچ سندھ بلوچی نیشنلزم یا بلوچ کلچر جو ہے یا سندھ کلچر جو ہے، پنجاب، ہم سارے ایک گلدستے کے پھول ہیں، اور اس میں سب ڈیولپ ہوں گے تو پاکستان جو ہے اس کا بھی اس کو آرگینیکلی ڈیولپ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اے مسٹ، اس کے بغیر معاملات آگے نہیں چل سکتے. یہ میرا ماننا ہے کہ بغیر سیاسی استحکام کے بھلے آپ کچھ بھی کر لیں ملک میں، وہ آپ اہداف حاصل نہیں کر سکتے اقتصادی جو کہ ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں ہم ملک میں سیاسی استحکام دیکھیں گے، تاکہ جو ہم اکنامک پروگریس جو ڈیولپمنٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کوئی کمی نہ رکھیں. اور یہ بھی امید کی جانی چاہیے کہ ہم اپنا جو تعلیم پہ ہمارا بجٹ ہے، فوکس ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے. جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو ہم کس طرح یہ ایک توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا. تو بہرحال بہت سے چیلنجز ہیں اور ہمیں ان سے نبرد آزما بھی ہونا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.